السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ سورہ الصافات کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اور خصوصاً ہم ان آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے متعلق باتیں بیان کی ہیں۔ تب اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے گزشتہ سے ہمارا مطالعہ آیت نمبر سورہ صافات کی 101 تک کا ہو چکا، جس میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا آگ میں ڈالنے کے بعد پھر وہ ہجرت کرتے ہیں اپنی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ، یہ کہتے ہوئے کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، یعنی وہ اللہ میری رہنمائی کرے گا اور میں اللہ کے لیے نکل رہا ہوں۔ اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا لیکن لوگ مان کر نہیں دیے، تو پورا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے بعد میں بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو پھر یہاں سے ابراہیم علیہ السلام نکلتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ کی خاطر میں نکل رہا ہوں اور وہی میری رہنمائی کرے گا۔ پھر دعا کرتے ہیں نیک بیٹے کے لیے جو صالحوں میں سے ہو، نیکوکاروں میں سے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دیتا ہے۔ یہ دعا اس وقت کرتے ہیں جب آپ کی عمر 46 سال کی تھی، اور دعا قبول ہوتی ہے کب؟ جب آپ 86 یا 90 سال، یعنی تقریباً اتنے 45 سال تک تقریباً آپ نے صبر کیا، اپنے موقف پر جمے رہے، کہیں مصالحت نہیں کی، اور اللہ سے دعا کرتے رہے، تو اتنے سال بعد اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی اور ان کو ایک نیک اور بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ اب وہ لڑکا جب ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا، تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، بیٹے سے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر وہ واقعہ کا تذکرہ نہیں ہے کہ جب آپ وہ خانے کا بی بی ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو وہ چھوڑ کر اس مقام پر چھوڑ کر وہ نکل جاتے ہیں، اور بی بی ہاجرہ سوال کرتی ہیں کیا اس ویرانے میں اور شیرخوار بچے کے ساتھ کوئی یہاں ہے نہیں، یہاں پر مجھے تنہا چھوڑے جا رہے ہیں، کیسے چھوڑے جا رہے ہیں؟ 2 دفعہ سوال کرتی ہیں، پھر تیسری دفعہ کہتی ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ بھی کیسی قربانی تھی، اور وہ بی بی ہاجرہ بھی، اور ساتھ ساتھ چھوٹا سا بچہ اس کو چھوڑ کر چلے جانا، اور ان کا بھی کیسا تعاون رہا، ان کی بھی کیسی بڑی قربانی تھی کہ اللہ کے کام کے لیے جب وہ نکل جاتے ہیں تو صبر سے وہ کام لیتی ہیں۔ وہ سب تذکرہ یہاں پر نہیں ہے، بلکہ اس وقت کا تذکرہ ہے جب وہ 12-13 سال کے ہو جاتے ہیں، تو جب خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ یاد رکھیں ہم کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ انہوں نے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے، بلکہ یہ دیکھا تھا کہ وہ اسے ذبح کر رہے ہیں، اگرچہ اس وقت وہ خواب کا مطلب یہی سمجھے تھے کہ وہ صاحبزادے کو ذبح کر دیں، اسی بنا پر وہ ٹھنڈے دل سے بیٹا قربان کر دینے کے لیے بالکل تیار ہو گئے تھے، مگر خواب دکھانے میں جو باریک نقطہ اللہ تعالیٰ نے ملحوظ رکھا تھا اسے آگے آیت نمبر 105 میں واضح کر دیا گیا۔ تو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا، میرے بیٹے سے سوال کرتے ہیں
کہ تو بتا تیرا کیا خیال ہے۔ صاحبزادے سے یہ بات پوچھنے کا مدعا یہ نہ تھا کہ تو راضی ہو تو اللہ کے فرمان کی تعمیل کروں ورنہ نہ کروں، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دراصل یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جس نیک اولاد کی انہوں نے دعا مانگی تھی وہ فی الواقع کس قدر نیک ہے۔ اگر وہ خود بھی اللہ کی خوشنودی پر جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ دعا مکمل طور پر قبول ہوئی ہے، اور بیٹا محض جسمانی حیثیت ہی سے ان کی اولاد نہیں بلکہ اخلاقی اور روحانی حیثیت سے بھی ان کا سپوت ہے۔ تو یہ چیز جو ہے واضح ہو جاتی ہے کہ جو نیک اور صالح بیٹے کے لیے انہوں نے دعا مانگی تھی وہ بیٹا ویسا ہی ہوتا۔ تو جب اس سے یہ سوال کیا جاتا کہ بتا تیرا کیا خیال ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ پیغمبر باپ کے خواب کو بیٹے نے محض خواب نہیں بلکہ اللہ کا حکم سمجھا تھا۔ کتنی زبردست احسار اور قربانی اور کتنا فرما بردار جو ہے بیٹا تھا وہ، کہ باپ نے جب یہ بات کہی تو فوراً جو ہے اس نے حامی ملا دی اور کہا کہ آپ ڈریے مت، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ کتنی تسلی ہوئی ہوگی، کتنا ہمت اور جرات والا اور کتنا اللہ پر توکل کرنے والا کام۔ یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ بچ جائیں گے، لیکن جو انہوں نے پہلے اس میں سنتے ہی یہ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اب اگر یہ فی الواقع حکم نہ ہوتا تو ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ صراحتاً اشارتاً اس امر کی تصریح فرما دیتا کہ فرزند ابراہیم نے غلط فہمی سے اس کو حکم سمجھ لیا، لیکن پورا سیاق اور سباق ایسے کسی اشارے سے خالی ہے۔ اسی بنا پر اسلام میں یہ عقیدہ پایا جاتا کہ انبیاء کا خواب محض خواب نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی وحی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ ظاہر ہے کہ جس بات سے کتنا بڑا قاعدہ اللہ کی شریعت میں شامل ہو سکتا ہے وہ اگر مبنی بر حقیقت نہ ہوتی بلکہ محض ایک غلط فہمی ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی تردید نہ فرماتا۔ قرآن کو کلام الہی ماننے والے کے لیے تسلیم کرنا محال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی بھول چوک بھی صادر ہو سکتی ہے۔ تو یہ بہرحال بچے نے تیار ہو گیا کہ آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ پھر آخر کو پھر جو ہے اس کے بعد فلما اسلم وتلہ للجبین، پس پھر ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے بیٹے کو چت نہیں لٹایا بلکہ اوندھے منہ لٹایا تاکہ ذبح کرتے وقت بیٹے کا چہرہ دیکھ کر کہیں محبت اور شفقت ہاتھ میں لرزش پیدا نہ کرے، ہاتھیں شیک نہ ہو، مطلب اس لیے وہ چاہتے تھے کہ نیچے کی طرف سے ہاتھ ڈال کر چھری چلائیں۔ کتنا یعنی بھروسہ تھا اور کتنی اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ لے کر گئے، ماتھے کے بل گرا بھی دیے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے آواز دیتا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، اے ابراہیم، ہم نے ندا دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان دونوں نے جب سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا تو ہم نے آواز دی۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے، لیکن دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہاں لفظ جب کا جواب محذوف ہے اور اس کو ذہن سامع پر چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ بات اتنی بڑی تھی
کہ اسے الفاظ میں بیان کرنے کے بجائے تصور ہی کے لیے چھوڑ دینا زیادہ مناسب تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بوڑھا باپ اپنے ارمانوں سے مانگے ہوئے بیٹے کو محض ہماری خوشنودی پر قربان کر دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور بیٹا بھی گلے پر چھری چلوانے کے لیے راضی ہے، تو یہ منظر دیکھ کر کیسا کچھ دریائے رحمت نے جوش مارا ہوگا۔ حالانکہ اس وقت ان کو ایک ہی اولاد تھی، اور اس اولاد کو قربان کر دیتے تو کوئی نہیں بچ پاتا، لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل کی زبردست مثال ہے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل کی زبردست مثال ہے۔ تو کہ کیسا اللہ کے رحمت نے کیسا جوش مارا ہوگا، اور مالک کو ان باپ بیٹوں پر کیسا کچھ پیار آیا ہوگا، اس کا بس تصور ہی کیا جا سکتا۔ الفاظ میں اس کی کیفیت جتنی کچھ بھی بیان کی جائے گی وہ اس کو ادا نہیں کرے گی، بلکہ اس کی اصلی شان سے کچھ گھٹ کر ہی ہوگی۔ تو اللہ نے آواز دی کہ اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا، یعنی ہم نے تمہیں یہ تو نہیں دکھایا تھا کہ تم نے بیٹے کو ذبح کر دیا اور اس کی جان نکل گئی، بلکہ یہ دکھایا تھا کہ تم ذبح کر رہے ہو، تو وہ خواب تم نے پورا کر دکھایا۔ اب ہمیں تمہارے بچے کی جان لینی مطلوب نہیں ہے، اصل مدعا جو کچھ تھا وہ تمہاری اس آمادگی اور تیاری سے حاصل ہو گیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، یعنی ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش، یعنی جو لوگ احسان کی روش اختیار کرتے ہیں ان کے اوپر آزمائشیں ہم اس لیے نہیں ڈالا کرتے کہ انہیں خواہ مخواہ تکلیفوں میں ڈالیں اور رنج و غم میں مبتلا کریں، بلکہ یہ آزمائشیں ان کی فضیلتوں کو ابھارنے کے لیے اور انہیں بڑے مرتبے عطا کرنے کے لیے ان پر ڈالی جاتی ہیں، اور پھر آزمائش کی خاطر جس مقمصے میں ہم انہیں ڈالتے ہیں اس سے بخیریت ان کو نکلوا بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ دیکھو، بیٹے کی قربانی کے لیے تمہاری آمادگی اور تیاری بس اس کے لیے کافی ہو گئی کہ تمہیں وہ مرتبہ عطا کر دیا جائے جو ہماری خوشنودی پر واقع بیٹا قربان کر دینے والے کو مل سکتا تھا۔ اس طرح ہم نے تمہارے بچے کی جان بھی بچا دی اور تمہیں یہ مرتبہ بلند بھی عطا کر دیا۔ یہ جو آزمائش اور یہ جو امتحان آتے ہیں یہ اللہ کے اذن سے آتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جو ہے درجات کو بلند کریں، بشرط یہ کہ وہ ان آزمائشوں پر ثابت قدم رہے، اہدنا الصراط المستقیم کی راہ اختیار کرے، راہ راست سے نہ ہٹے، سیدھے راستے پر چلے، حق کا ساتھ دے، تو اللہ تعالیٰ جیسے آزمائش میں ڈالتا ویسے اس کو پھر آزمائش سے نکالنے والا بھی اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمائش سے پناہ مانگنے کے لیے کہا۔ ظاہر ہے اللہ اگر انسان کو آزمانے بیٹھے تو کون ایسا ہے جو اس کی آزمائش سے بچ سکے، الا یہ کہ اللہ اس کو بچائے۔ اس لیے آزمائش کو طلب مت کرو، ہاں لیکن اگر آزمائش پڑ جائے تو اس میں پھر ثابت قدم رہو۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس ان آیتوں کے ذریعے سے بھی ملتا ہے کہ جو بھی آتی ہیں آزمائشیں ان میں ہمیں ثابت قدم اور اہدنا الصراط المستقیم پر رہنا اور اپنے موقف پر جمے رہنا۔ تو یہ دراصل ایک کھلی آزمائش تھی، یعنی مقصود تمہارے ہاتھ سے تمہارے بچے کو ذبح کرا دینا نہ تھا، بلکہ اصل مقصود تمہارا امتحان لینا تھا کہ تم ہمارے مقابلے میں دنیا کی کسی چیز کو عزیز تر تو نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے بہت آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ انسان جن جن چیزوں سے محبت کرتا ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ آخر میں یہ اولاد سے بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آزمائش لی،
اور ان تمام آزمائشوں میں آپ جو ہے ثابت قدم رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیشوا بنا دیا، امام بنا دیا، ان کے درجات کو بلند کر دیا، خلیل اللہ کا لقب دیا۔ یہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا۔ بڑی قربانی کہا گیا۔ بڑی قربانی سے مراد کیا ہے؟ ایک مینڈا ہے جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تاکہ بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کر دیں۔ اسے بڑی قربانی کے لفظ سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام جیسے وفادار بندے کے لیے فرزند ابراہیم جیسے صابر اور جانثار لڑکے کا فدیہ تھا، اور اسے اللہ تعالیٰ نے ایک بے نظیر قربانی کی نیت پوری کرنے کا وسیلہ بنایا تھا۔ اس کے علاوہ اسے بڑی قربانی قرار دینے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سنت جاری کر دی کہ اسی تاریخ کو تمام اہل ایمان دنیا بھر میں جانور قربان کریں اور وفاداری اور جانثاری کے اس عظیم الشان واقعے کی یاد تازہ کرتے رہیں۔ تو یہ ہے وہ عظیم قربانی جو ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے جاری اور ساری کر دیا۔ تمام مسلمان دنیا میں 10، 11، 12 ذی الحج کو جو ہے قربانی کرتے ہیں، اور جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں وہاں پر حرم میں وہ لوگ قربانی کرتے ہیں۔ پھر آگے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابھی دیکھیے اس ابراہیم علیہ السلام کو گزرے ہوئے تقریباً 4000 سال میں، لیکن وہی اسپرٹ سے اور وہی تازگی سے اور وہی جوش و خروش سے لوگ جانور خریدتے ہیں، قربان کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ کہ جو ہے وہ سنت کو تازہ کرتے ہیں۔ ہمارے لیے اس کے اندر یہ درس ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم پر جب ہم چلیں تو جو چیزیں ہمیں اس اہدنا الصراط المستقیم پر رکاوٹ بنے، ان تمام چیزوں کو ہم قربان کر سیدھے راستے پر ہم اپنی زندگی کو ڈالیں۔ سورہ فاتحہ میں بار بار ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے، نہ کہ ان لوگوں کا جو مغضوب ہے، جو معتوب ہے۔ تو یہ ہم ہر وقت ہر رکعت میں روزانہ فرض نماز بھی اگر ہم پکڑیں تو 17 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں، اور جب مسجد سے باہر نکلیں تو ظاہر ہے زندگی میں ہمارے سامنے سچویشنز آتے ہیں، ان سچویشنز کے اندر ہم اہدنا الصراط المستقیم کو جو ہے اختیار کریں، چونکہ اللہ نے اختیار کی آزادی ہم کو دیا ہے، تو اس اختیار کو صحیح استعمال کر کے راہ راست والی زندگی، حق کی زندگی، عدل اور انصاف کی زندگی کو جو ہے ہم اختیار کریں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ جو بھی چیز اہدنا الصراط المستقیم میں رکاوٹ بنے، ان رکاوٹوں کو ہم ہٹا دیں، اسے قربان کر دیں اور سیدھا راستہ ہم اختیار کریں۔ تو یہ جو ہے ایک بہت بڑا پیغام ہے جو ہم کو ملتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا سلام علی ابراہیم، سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر، یعنی اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی بھیج رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی زبردست آزمائشوں سے ان کو گزارا، اور جب ثابت قدم رہے تو ان کو وہ سلامتی بھیج رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر فرما رہا ہے کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یعنی دیکھیے نیک کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسی جزا دیتے ہیں۔ پھر تذکرہ کر رہا ہے انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔
ابراہیم علیہ السلام جو ہے کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور انہیں خوشخبری دیتا ہے، اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور اسے اور اسحاق کو برکت دی۔ ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر سری ظالم کرنے والا ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ فقرہ دراصل اس پورے مقصد پر روشنی ڈالتا ہے جس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا یہ قصہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی نسل سے دو بہت بڑی قومیں پیدا ہوئیں، ایک بنی اسرائیل جن کے گھر سے دنیا کے دو بڑے مذہب یہودیت اور نصرانیت نکلے، اور انہوں نے روئے زمین کے بہت بڑے حصے کو حلقے بگوش بنایا۔ دوسرے بنی اسماعیل جو نزول قرآن کے وقت تمام اہل عرب کے مقتدی اور پیشوا تھے، اور اس وقت مکہ معظمہ کے قبیلے قریش کو ان میں سب سے زیادہ اہم مقام حاصل تھا۔ نسل ابراہیمی کی ان دونوں شاخوں کو جو کچھ بھی عروج نصیب ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ان دو عظیم المرتبت صاحبزادوں کے ساتھ انتساب کی بدولت ہوا، ورنہ دنیا میں نامعلوم ایسے کتنے خاندان پیدا ہوئے ہیں اور گوشے گمنامی میں جا پڑے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس خاندان کی تاریخ کا سب سے زیادہ زرین کارنامہ سنانے کے بعد ان دو گروہوں کو یہ احساس دلاتا ہے کہ تمہیں دنیا میں یہ جو کچھ شرف نصیب ہوا وہ خدا پرستی اور اخلاص کی ان شاندار روایت کی وجہ سے ہوا جو تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نے قائم کی تھی۔ وہ انہیں بتاتا ہے کہ ہم نے ان کو جو برکت عطا فرمائی اور ان پر اپنے فضل اور کرم کی جو بارشیں برسائیں، یہ کوئی اندھی بانٹ نہ تھی کہ بس یوں ہی ایک شخص اور اس کے دو لڑکوں کو چھانٹ کر نواز دیا گیا، بلکہ انہوں نے اپنے مالک حقیقی کے ساتھ اپنی وفاداری کے کچھ ثبوت دیے تھے۔ اپنے مالک حقیقی کے ساتھ اپنی وفاداری کے کچھ ثبوت دیے تھے، اور ان کی بنا پر وہ ان عنایات کے مستحق بنے تھے۔ اب تم لوگ محض اس فخر کی بنا پر کہ تم ان کی اولاد ہو ان عنایات کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ ہم تو یہ دیکھیں گے کہ تم میں سے محسن کون ہے اور ظالم کون، پھر جو جیسا ہوگا اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے۔ یہ یہاں تک جو ہے آیت نمبر 113 تک کہ ہم نے مطالعہ کیا۔ اب ان دونوں کی ذریت سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کسی کو اس میں سے محسن ہے اور کوئی جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والا، تو اللہ یہ دیکھنے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔